بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، خوش ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میری چینل کو لائک کرے، سبسکرائب بھی کرے، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں ہمیشہ 2 آپشن کھلے رکھیں، اپنی غلطی تسلیم کرنا اور دوسروں کو معاف کر دینا۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی ہے، لیکن ندامت کا ایک آنسو ممکن ہے کہ زندگی بھر کے گناہ معاف کرا دے۔ 3 چیزوں میں شرم نہیں کی جاتی ہے: آدمی کا اپنے مہمان کی خدمت کرنا، اپنے باپ اور استاد کا احترام کے لیے کھڑا ہونا، اور اپنے حق مانگنا بھلے ہی وہ کم ہی ہو۔ بڑے بڑوں کی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کرو۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ سے رشتہ جوڑ لو تو سب ٹوٹے رشتے جڑ جائیں گے۔ مقدس علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں، پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ ناپرست آخر میں ہمیشہ ٹوٹتے ہیں، اور اس کو سنبھالنے والا پھر کوئی نہیں ملتا، کیونکہ وہ پہلے ہی سب کو گوا چکا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ 2 وقت ایسے ہیں کہ جن میں انسان کے اوصاف و تربیت کی اصل آزمائش ہوتی ہے۔ اچھے وقت میں شکر کی اور برے وقت میں صبر کی۔ طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی دنیا خطرے میں ڈال دے گا۔ کمزور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال دے گا۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے، اور دل کا ٹوٹ جانا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ زندگی میں اگر کچھ کھونا پڑے تو یہ 2 لائن یاد رکھنا: جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، لیکن جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں۔ جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، اور جو ہے وہ لاجواب ہے۔ سہنے والا جب ظلم سہ کر بھی مسکرا دے تو اس کا بدلہ خدا لیتا ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ خدا کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی ہو گئی تو اس کو 2 چند کر دے گا۔ اپنے ہاتھ سے اجر عظیم بخشے گا۔ دوسروں کی دنیا کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا چھوڑ دو، اور اللہ تب ہدایت نہیں دیتا جب تک بندہ خواہش نہ کرے ہدایت پانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف بددعا کی، اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ برائی کا اعلان کیا جائے سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس نے صبر کر کے اللہ پر چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ملنے کو گھر پہ بھی مل جائے، نہ ملے تو کعبے میں بھی نہ ملے۔ بات ہے تڑپ اور اخلاص کی۔ رات کی خاموشی کے آنسو کسی ضدی بچے کی طرح رب کی بارگاہ میں اپنی بات منواتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات رد نہیں کرتے۔
وہ بھی تو لوگ تھے جنہوں نے خدا کے لیے بادشاہیت چھوڑ دی، اور ہم ہیں کہ اپنے رب کے لیے اپنی میں بھی چھوڑ سکتے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا، مانگنے والا نہیں۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اور اگر تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک سمندر میں راستے بنا سکتے ہیں، تو کیا وہ ہمارے لیے خشکی میں راستہ نہیں بنا سکتا؟ اسی لیے اللہ پاک کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تکلیف اور پریشانیوں کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مالک ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے، جبکہ وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ اللہ نام ہے مایوسی میں امید کا، تاریکی میں نور کا، کچھ نہیں میں سب کچھ کا۔ کچھ لوگ انسان کے سمجھانے سے نہیں، اللہ کی لاٹھی کھانے سے سیدھے ہوتے ہیں۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ بس ایک رب کو راضی کر لو تو دیکھنا کیسے تمہارے خلاف لوگ کی سازشیں ناکام ہوتی ہے۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہے۔ جو اس کا سفر کا مسافر بن جاتا ہے پھر اللہ سے بھی اندر باہر سے حسین کر دیتا ہے۔ اپنے رب سے مانگو، کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے نہ ذات۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملہ اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ رونا خامی نہیں، خوبی ہے اگر اس کا اظہار اللہ پاک کے سامنے کیا جائے۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا ایک ہی راز ہے کہ اس کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھ لو۔